السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، شب برات کی رات بہت ہی خاص رات ہوا کرتی ہے۔ اس رات میں جو بھی دعائیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات یعنی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب ہونے کے بعد آسمانی دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی اس رات میں مجھ سے معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر سکوں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جو میں اس کو آج رات بے حساب رزق عطا کروں، ہے کوئی ایسا جو اپنے لیے اولاد مانگے اور میں اس کو اولاد عطا کروں۔ اور اسی طریقے سے پوری رات گزر جاتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، بے حساب اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس رات میں آپ کو بہت ہی خاص عمل بتانے والا ہوں، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی و آخرت سنور جائے گی۔ یہ معلومات شب برات کے 6 نفل کے بارے میں ہے۔ تو پیارے دوستو، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اسی جگہ پر آپ کو 6 رکعات نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ اس دنیا کے سب سے پہلے مجدد شاہ بن عبد العزیز بیان فرماتے ہیں، ان 6 رکعات نفل کی فضیلت کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ سے التجا کرتا ہوں آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اگر آپ ویڈیو اسکپ کر دیکھتے ہیں تو جو ضروری پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ مس کر دیتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو 6 رکعات نماز نفل اس طریقے سے پڑھے گا کہ پہلی 2 رکعات میں نیت کرے، نیت کی میں نے 2 رکعات نماز درازی عمر بالخیر، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، اور اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ یہ میں 2 رکعات جو نماز ادا کر رہا ہوں یہ درازی عمر بالخیر کے لیے کر رہا ہوں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس کی آنے والی زندگی بہت ہی خوشحال عطا فرمائے گا۔ اور یہ 2 رکعات نماز آپ کو کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، جس طریقے سے ہر نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں الحمد شریف پڑھنی ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص کون سی ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس کو 3 مرتبہ الحمد شریف کے بعد پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، جس کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ ایک قرآن عظیم پڑھنے کے برابر ثواب ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری رکعت بھی آپ کو اسی طریقے سے ادا کرنی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ہماری 2 رکعت نماز یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے، اور 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ اگر آپ کو سورہ یاسین شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کسی دوسرے شخص سے بھی پڑھوا کر سن سکتے ہیں، اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان بھی پڑھیں۔ اگر دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو بھی آپ کسی دوسرے سے پڑھوا کر سن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دعائے نصف شعبان دہرا سکتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، آپ کو سورہ یاسین شریف جب سنیں گے تو آپ کو صرف سننا ہے، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دہرانا نہیں ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ پھر پیارے دوستو، 2 رکعت نماز نفل ہمیں اور ادا کرنی ہے، جس کی نیت میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز دفع بلا، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں ہم ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے اور الحمد شریف پڑھیں گے۔ اور پیارے دوستو، اس کے بعد میں پھر سے ہمیں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب ہم سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے قرآن مجید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پیارے دوستو، دوسری رکعت بھی ہمیں اسی طریقے سے ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعت دفع بلا کی فضائل یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پورا سال ہر آنے والی آفت و ولیات سے محفوظ رکھے گا، آپ کو بلاؤں
سے دور رکھے گا، جو بھی مصیبتیں آنے والی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعات نماز کے صدقہ و طفیل میں آپ کو ان پریشانیوں سے بچائے رکھے گا۔ اور جو بھی آپ کے گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں، مصیبتیں ہیں، گھر میں بیماری چل رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان 2 رکعات نماز کے صدقہ و طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ان ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ یہ شب برات کی بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں پر دوستو 4 رکعات نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب جو 2 رکعات نماز نفل باقی رہی ہے وہ میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں۔ پہلے آپ اس کی نیت سماعت کر لیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعات نماز کشادیے رزق واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اس نیت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے سوا ہمیں کسی دوسرے کا محتاج نہ کر سکے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہ ہونے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعات نماز نفل کے صدقے میں آپ کو کسی کا بھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ تھی 2 رکعات نماز نفل کی نیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر کے بتائی۔ تو پیارے دوستو ان 2 رکعاتوں کو بھی ہم اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد الحمد شریف اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہمیں پڑھنی ہے۔ تو پیارے دوستو ہر 2 رکعات نماز کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف، اگر آپ کو سورہ یاسین شریف یاد نہیں ہے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص ہر 2 رکعات نماز کے بعد آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کسی دوسرے انسان سے پڑھوا کر سن سکتے ہیں، لیکن پیارے دوستو آج کے زمانے میں سورہ اخلاص تو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہی ہے، تو آپ 21 مرتبہ صرف 21 مرتبہ آپ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں یا سورہ یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں میں سے آپ ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں یا دونوں کو آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر 2 رکعات نماز کے بعد میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد پیارے دوستو دعائے نصف شعبان بھی 1 مرتبہ ہر 2 رکعات نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان 6 رکعات نفل کے صدقہ و طفیل میں آپ کی ہر آنے والی پریشانی سے آپ کو محفوظ فرمائے گا اور آپ کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے وہم و گمان میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس رات میں جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتا ہے، چاہے وہ اولاد کے لیے دعا ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا ہے، تو میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ شب برات کی رات میں اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی سے اولاد ضرور مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے صدقہ و طفیل میں آپ کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرما دے گا۔ اور اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، طرح کی آفت و مصیبت رہتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالی سے ان 6 رکعات نفل ادا کرنے کے بعد دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان 6 رکعات نفل کے صدقہ و طفیل میں آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو یہ تھی شب برات کی 6 رکعات نفل پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نہ صرف اس ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔